اللهم صل على سيدنا. آیت کریمہ پہلے تلاوت کی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس میں اللہ کریم ارشاد فرمایا تحقیق میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی مبارک کے شب و روز کو دیکھتے جائیں اور اپنی زندگی کے صبح اور شام بسر کرتے جائیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت آپ کو وقت اجل نصیب کر دے، تو پھر آپ جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، نام بھی آپ کا باقی رہے گا، کام بھی باقی رہے گا۔ یعنی کہ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت نام بھی باقی رکھے گا کہ فلاں شخص بڑا نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، نیکوکار تھا، اور کام جو بھی آپ نے خیر اور بھلائی کے کاموں کو سر انجام دیا ہوگا پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، تو اللہ رب العزت آپ کا کام بھی باقی رکھے گا، نتیجتاً اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے گا۔ دوسری آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل فرما دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام فرما دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہوا کہ تمہارا دین اسلام ہے۔ دین اسلام اللہ رب العزت کے نزدیک بہت مقبول محمود ہے، اور اللہ رب العزت نے اس میں بے حساب برکات رکھی ہیں جو آج ہم دیکھتے بھی ہیں۔ اگر ہم محبت کے ساتھ مطالعہ کریں تو اس سے پتہ بھی چلتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی زبردست حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ایک شخص آیا، سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک موجود، اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، عرض کی کہ اگر قرآن میں ایک آیت مبارکہ ایسی ہے، اگر وہ ہمارے مذہب کے داخل ہوتی وہ آیت مبارکہ تو ہم اس دن عید کرتے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس دن اللہ رب العزت نے 2 عیدیں بنائی تھیں۔ اس یہودی نے کہا کہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ دن کون سا ہے؟ تو کہا کہ وہ دن میں جانتا ہوں کہ وہ عرفہ کا دن تھا اور جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ تو اس شان نزول سے ہمیں ایک بہت زبردست سبق اور پیغام ملتا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے، وہ یہودی تھا، اس نے قرآن کریم پر ایمان نہیں لایا تھا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، اس کے باوجود بھی وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری پاک کلام کو پڑھا اور اس کے اندر جانا، اور اس کے اندر ایسی آیت مبارکہ ہے۔ تو میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہمارے لیے لمحہ فکرہ یہ ہے، ہم مسلمان بھی ہیں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے محبت کرنے والے بھی ہیں، اور یہ جو پاک کلام جس امت کو عطا کیا گیا وہ امت بھی ہم ہی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس پاک کلام کی تلاوت سے ہم محروم ہیں۔ اس لیے ہمارے لمحہ فکر ہے کہ ہمیں اس محرومیت سے باہر آنا چاہیے، اس پاک کلام کو پڑھنا چاہیے، اور اگر پڑھ لیں، اول تو پڑھنے کی طرف نہیں ہے، تو پھر اگر کوئی پڑھے تو پھر اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہود یہ کہہ رہے کہ میں اس کو جانتا بھی ہوں، یعنی وہ اس کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، لیکن مسلمان کا عالم یہ ہے اس پاک کلام کو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جمعۃ المبارک ایک عظیم اجتماعات ہوا کرتے ہیں، یہاں پر واضح نصیحت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں، یا کہیں پر بھی کوئی اور ایسی محافل مبارکہ دیکھ لیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے منسوب ہوں، تو آپ ان محافل کا حال دیکھ لیں کہ اس میں آپ کو گنے چنے افراد ملیں گے، اور جب کھانے کا وقت ہوگا وہ تمام ہی موجود ہوں گے، جن کو آپ نے دعوت دی ہوگی وہ بھی موجود ہوں گے، اور جن کو آپ نے جسے کہتے ہیں نا تصور بھی نہیں ہوگا یہ بھی آ سکتا وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ اور یہ تو ضرور کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آج کھانا کمال تھا، آج بریانی بڑی زبردست تھی، مرچیں تیز تھیں، میٹھا زبردست تھا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن جو محفل مبارکہ کا انعقاد کا مقصد تھا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سننا سنانا، اس میں ہماری حاضری نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔
تو ہمیں چاہیے قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں۔ آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اس کے تحت اللہ رب العزت نے جیسے آج ہمارے حالات ہیں، آج کے اور قیامت تک کے جتنے حالات اور معاملات آتے رہیں گے، ہر ایک چیز کا اللہ رب العزت نے خوبصورت انداز میں بہترین طریقے سے اس کا ذکر مبارک فرما دیا ہے۔ اور بالخصوص میرا اشارہ جو سانحہ سیالکوٹ ہوا اس کی طرف ہے کہ جیسے حالات اور معاملات ہوئے اور ایک بے دردی کے ساتھ ایک شخص کو قتل کیا گیا، پھر اس کو جلا دیا گیا، کہ یہ انسانیت کے خلاف تھا، اور اس میں ہر اپنے پرائے نے، عالم نے، غیر عالم نے، سیاسی نے، غیر سیاسی نے، ہر ایک نے اس کی مذمت کی ہے، اور مذمت کرنی بھی چاہیے کہ اقدام ہی ایسا تھا۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے جو اغیار کے ٹکڑوں پر پڑنے والے ہوتے ہیں، اغیار تو ہیں ہی غیر، ان کی تو بات ہی دور ہے، لیکن جو ہمارے مسلم ہیں لیکن اغیار کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں، ابھی معاملے کی حقیقت سامنے ہی نہیں آئی تھی تو انہوں نے اسلام کو اور اسلام کے نام لینے والوں کو اتنا بدنام کرنا شروع کر دیا، اتنے سخت کلمات کہے اسلام کے خلاف اور بانی اسلام کے خلاف۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی وہاں تک کی ذات پاک کو نہیں چھوڑا گیا۔ کون لوگ؟ سو میڈیا پر بیٹھنے والے لوگ، اور اس میں چند چیزوں کا علم رکھنے والے، وہ علم بھی کیا رکھنے والے، باقاعدہ نہ کسی ادارے سے پڑھا، صرف چند چیزوں کا ترجمے یاد کر لیے، ذہن میں بٹھا لیے، اور وہ مذہبی اسلامی اسکالر بن بیٹھے، اور اسلام کا جو صحیح جو آئینہ تھا، جو صحیح تصویر تھی، اس کو دکھایا نہیں۔ جو اغیار کے مغموم اور مذموم جو عزائم تھے ان کی حمایت کرنے شروع ہو گئے، حالانکہ جو اسلام، جس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں، اس اسلام کو بندہ پڑھے تو اسے بندہ کہے کہ اس اسلام کے ایک ایک حکم پر بندہ قربان جائے۔ اور میں کسی فرد واحد کی بات آپ تک نہیں پہنچا رہا، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، سیدنا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، لوگوں اگر کسی ملک کے اندر کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو فرمایا اس کا مال اور اس کی جان یہ دونوں محفوظ ہیں۔ کب؟ فرمایا کہ اگر اس ملک میں رہتا ہے، اگر اس ملک کے اندر آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام کو قبول کر لیا تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جو جہاد کے معاملات آئے ہیں یا قتل کرنے کے معاملات آئے ہیں کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے اس کا مقصد ہی دین کی سربلندی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی جو احکامات عطا فرمایا دین کی سربلندی کے لیے تھا، تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے رہتا اسلامی ریاست میں ہے اور پھر اس میں اسلام اس کی دعوت پیش کی کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، تو اس کو فوراً سے قتل نہیں کر سکتے، پھر فرمایا کہ پھر اس سے جو ہے نا ٹیکس لیا جائے گا، وہ اگر ٹیکس دینے کے لیے آمادہ ہے تو پھر اس پر کسی طرح کا کوئی قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کی جان بھی محفوظ، اس کا مال بھی محفوظ، دونوں چیزیں محفوظ۔ اور اگر وہ وہاں پر محفوظ رہ کر پھر اگر اسلام کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو پھر اس پر حکم نکل سکتا ہے، لیکن وہ بھی حکم کوئی فرد واحد نہیں، بلکہ جو وقت کا قاضی ہوگا اس کا وہ فیصلہ کرے گا، جو وقت کا مفتی ہوگا وہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ اس کے متعلق حکم کیا نکلتا ہے۔ یہ اسلام کا طرز عمل تھا۔ پھر سیدنا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر کسی جگہ پر کسی غیر مسلم کو بغیر کسی وجہ کے اگر کسی نے قتل کر دیا، کسی جگہ پر کسی غیر مسلم کو بغیر کسی وجہ دینی کے یا وجہ شرعی کے قتل کر دیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنا ہی بڑا عابد ہو، متقی و پرہیزگار ہو، وہ جنت کی خوشبو تک کے نہ سونگھ سکے گا۔ یہ ہمارا دین ہے۔ اور جنت کون سی ہے؟ جنت کتنی دور ہے یا کتنا قریب ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی حدیث مبارک بخاری ہی شریف کی حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت اس کی خوشبو کتنی اعلیٰ ہے، فرمایا کہ کوئی شخص اگر 40 سال کی مسافت پر جنت سے دور ہو تو اللہ رب العزت اسے جنت کی خوشبو اور جنت کی میٹھی میٹھی ہوائیں نصیب کر دیتا ہے۔
اور جنت اور وہاں کے 40 سال کتنے؟ فرمایا کہ آج ہماری نظر دنیا کے اعتبار سے مثال دی، فرمایا کہ جتنی انسان کی نظر ہے جہاں تک اس کی نظر ختم ہوتی ہے وہاں تک انسان کا صرف ایک قدم شمار ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں، پھر ایک قدم وہاں تک شمار ہو، پھر بندہ چلتا رہے کہ پھر 40 سال تک چلے، پھر جنت آئے اور اس کی خوشبو اس کو مل جائے۔ تو پھر فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر کسی غیر مسلم کو اس طرح قتل کیا تو اللہ رب العزت اسے جنت کی خوشبو تک بھی نہیں دے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی پر اللہ، اس حدیث مبارک کو جب شروع کیا کہ اللہ حرف تنبیہ سے شروع کیا، تو فرمایا کہ جس شخص نے کسی شخص پر ظلم کیا، کوئی کافر تھا یا غیر کافر تھا، اس پر ظلم کیا یا اس کے معاملے کے اندر کسی وجہ سے اپنی نفس کی خاطر کمی کی یا پھر اس سے کوئی چیز ظلماً لے لی، جس چیز کو وہ دینا نہ چاہتا تھا پھر بھی اس سے چھین لی، لے لی یا ضبط کر لی، تو فرمایا الا فانا جحیحکم یوم القیامہ، فرمایا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے لیے مقدمہ پیش کروں گا ظالم کے خلاف۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، ہم اس اسلام کی بات کرتے ہیں۔ اور آج جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جس کو قرآن پڑھتے ہوئے صریح غلطیاں اور ایسی غلطیاں کہ اگر اس کے اندر ترکیبی اعتبار سے غور و فکر کیا جائے تو معاملات کفر تک جا پہنچیں، تو وہ غلطیاں کرنے والے قرآن ہمیں سمجھا رہے ہیں، میڈیا پر بیٹھ کر اور میڈیا کے لوگ بیٹھ کر طرح طرح کے اسلام کے خلاف اور بالخصوص آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے خلاف زبان کھولنے لگ گئے، العیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اسلام کو صحیح سمجھنے اور اسلام کا جو صحیح پیغام ہے اس کو سننے، پڑھنے، قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اسلام اور پاکستان دشمن طاقتیں ہیں اللہ رب العزت ان کو ناکام فرمائے اور نیست و نابود فرمائے، اللہ رب العزت اسلام کا بول بالا فرمائے، آمین۔